مدثر روسم وائس کی معزز ناظرین السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مصریوں کی زندگی کے حالات و واقعات کے بارے میں بتائیں گے کہ آخر مصری کون تھے اور انہوں نے اہرام کس لیے تعمیر کیے۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ ہم مصریوں کو اس لیے قدیم کہتے ہیں کہ وہ بہت صدیوں پہلے آباد تھے۔ تقریباً 8000 سال قبل کے مصری پہلے کسان تھے اور پھر چند ہزار سالوں میں مصر کا شمار دنیا کے سب سے طاقتور ممالک میں سے ہونے لگا۔ مصر زیادہ تر ریتیلا صحرا ہے جہاں کچھ بھی نہیں اگتا۔ قدیم مصری دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے تھے جہاں ان کے لیے اور ان کی فصلوں کے لیے وافر پانی موجود تھا۔ دوستو، کیا 5000 سال کے بعد لوگ ہماری بود و باش کا مطالعہ کر رہے ہوں گے؟ جس طرح آج ہم رہتے ہیں اس کے متعلق وہ کیا سوچیں گے؟ مصری عام طور پر دریا کے مغربی کنارے پر اپنے بادشاہوں کے مقبرے بناتے تھے جہاں سورج غروب ہوتا تھا۔ ان کا عقیدہ تھا کہ ان کے بادشاہ مرنے کے بعد سورج دیوتا سے ملنے جاتے ہیں۔ قدیم مصری دنیا کے دور دراز علاقوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے ایشیا اور افریقہ کے کچھ علاقوں کی ضرور مہم جوئی کی۔ مصری تاجر قریبی ممالک سے لکڑی، سونا، ہاتھی دانت، مثالیں، حتیٰ کہ بندر بھی خرید کر لاتے تھے۔ مصری کھیتی باڑی کی بے حد ماہر تھے، یہی وجہ تھی کہ وہ بہت امیر ہو گئے تھے۔ انہوں نے اپنے دیوتاؤں کے لیے حیران کن اور شاندار مندر اور بہت بڑے بڑے مخروطی مقبرے بنائے جنہیں اہرام کہا جاتا ہے۔ ان میں وہ اپنے بادشاہوں کو دفن کرتے تھے۔ مصریوں کی فوج بہت بہادر تھی اور ان کے ہاں تجارت کے لیے سمندری جہاز اور لوگوں کو انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالتیں تھیں۔ ان کے مذہبی پیشوا ستاروں کا مشاہدہ کرتے اور ان کے کاریگر سونے اور چاندی سے خوبصورت اشیاء بناتے تھے۔ مصر کے بادشاہوں کو فرعون کہا جاتا تھا۔ مصریوں کا عقیدہ تھا کہ ان کا سورج دیوتا رے مصر کا سب سے پہلا بادشاہ تھا اور بعد میں آنے والے فرعون اس کے رشتہ دار تھے۔ اس اعتقاد کے باعث فرعون مقدس اور طاقتور بن گئے اور لوگ انہیں زمین پر دیوتا تصور کرنے لگے۔ فرعون کے مشیر بے حد معزز سمجھے جاتے تھے۔ ان کے دربار میں ہر طرح کے سرکاری ملازم بھی ہوتے تھے جن کے بڑے بڑے عہدے تھے، جیسے محتمم شاہی ملبوسات وغیرہ۔ اگرچہ بہت کم عورتوں نے مصر پر حکمرانی کی ہے، لیکن ان میں سے ایک مشہور فرانہ ہٹشاپسٹ تھی۔ جب اس کا 6 سال بھتیجا تخت نشین ہوا تو اسے بطور نگران حکومت کرنے کو کہا گیا، یعنی اس وقت تک جب وہ حکمرانی کے قابل نہ ہو جائے۔ ہٹشاپسٹ کو حکمرانی کی شان و شوکت نے اتنا متاثر کیا کہ اس نے اپنے بھتیجے کو ملک کا نظم و نسق نہ سنبھالنے دیا۔ بالآخر 30 سال کی عمر میں ہٹشاپسٹ کے بھتیجے نے حکومت سنبھال لی۔ ہٹشاپسٹ جب ملکہ بنی تھی تو اسے شاہی نشانات لگانے پڑے تھے۔ ان نشانات میں ایک نقلی داڑھی بھی تھی جو اصلی بالوں سے بنائی جاتی تھی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرعون کی پہچان کیا تھی۔ یقیناً دوسرے بادشاہوں کی طرح وہ بھی تاج پہنتا ہوگا۔ در حقیقت فرعون کبھی کبھی ایک ہی وقت میں 2 تاج بھی پہن لیتے تھے۔ ایک سفید تاج بالائی مصر کے لیے جو ملک کے جنوبی حصے کا نام تھا، اور ایک سرخ تاج زیر مصر کے لیے جو ملک کے شمالی حصے کا نام تھا۔ دوستو، پرانی تصویروں اور نقاشی میں زیادہ تر مصری دیوتاؤں اور دیویوں کے سر جانوروں جیسے بنائے گئے ہیں۔ ان تصاویر میں پانی کے دیوتا سیبک کو مگرمچھ کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ تھو دیوتا کا سر لگ پرندے جیسا تھا، جبکہ ٹاؤٹ دیوی ایک دریائے گھوڑے کی طرح نظر آتی تھی۔ اوسریس اور آئسس خوش قسمت تھے کہ انہیں ایک عظیم بادشاہ اور ملکہ کے روپ میں دکھایا گیا تھا۔ قدیم مصری 2000 سے زائد دیوتاؤں اور دیویوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ مصری خوش قسمتی کے تعویذ پہننا پسند کرتے تھے۔ ان کے دل پسند کیڑے بھنورے کی قسم کے ہوتے تھے۔ بھنورے کی قسم کا پردار کیڑا سورج دیوتا رے کے لیے مقدس ہوتا تھا۔ نٹ آسمانوں کی دیوی تھی اور اسے عموماً ستاروں سے ڈھانپا ہوا دکھایا جاتا تھا۔ بہت سے دیوتا اور دیوی خاندانوں کی طرح آپس میں رشتوں میں جڑے ہوئے تھے۔ نٹ کی شادی جیب سے ہوئی تھی۔ آئسس اور اوسرس ان دونوں کے بچے تھے۔ مذہبی پیشوائی ایک جز وقتی کام تھا۔ بہت سے پیشوا
سال کے صرف 3 ماہ عبادت گاہ میں گزارتے تھے اور سال کا باقی حصہ گھر میں گزارتے تھے۔ مذہبی پیشواؤں کو دن اور رات میں 2 دفعہ نہانا پڑتا تھا تاکہ وہ دیوتاؤں کے لیے پاک صاف ہوں۔ ممی ایک حنوط شدہ لاش ہوتی تھی جسے خشک کر لیا جاتا تھا تاکہ وہ ہزاروں سال تک اپنی اصل حالت میں موجود رہیں۔ مصریوں کا اعتقاد تھا کہ مرنے کے بعد لوگ ایک دوسری دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں جہاں انہیں اپنے جسموں کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ جسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا حصہ بھی ضائع یا خراب ہو جائے۔ بندروں، مگرمچھوں، بلیوں اور دوسرے مقدس جانوروں کی لاشوں کو بھی حنوط کیا جاتا تھا۔ کچھ غریب خاندان اپنے قریبی اور پیارے عزیزوں کی لاشیں حنوط ضرور کرواتے تھے، حالانکہ یہ ایک مہنگا کام تھا۔ صرف امیر لوگ ہی اپنے عزیز کو دنیا سے رخصت کرنے کا خرچہ برداشت کر سکتے تھے۔ مصری حنوط شدہ لاش لکڑی کے تابوت میں رکھتے تھے، پھر اسے پتھر کے ایک صندوق میں رکھتے جسے سارگوفیکس کہا جاتا تھا۔ قدیم مصریوں کا عقیدہ تھا کہ پورے جسم میں سب سے اہم حصہ دل ہے۔ ان کے خیال میں مغز ایک بیکار سی چیز تھی، لہذا جب وہ کسی لاش کو حنوط کر رہے ہوتے تو مغز کو اور ناک کے راستے کھینچ کر نکال دیتے تھے۔ حنوط شدہ لاش کے گرد پٹیاں لپیٹنے سے جسم کی بناوٹ قائم رہتی تھی۔ جسم کی اندرونی آلائشیں نکالنے کے بعد اسے ایک نمکیاتی مواد جسے خام شرہ کہتے ہیں سے 40 دن تک خشک کیا جاتا تھا، پھر اسے دھو کر اس پر خاص قسم کی مرہم لگائی جاتی تھی اور کس کر پٹیاں باندھ دی جاتی تھی۔ دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں کہ اہرام کیوں تعمیر کیے گئے۔ اہرام فرعون اور دوسرے بہت سے اہم لوگوں کے بڑے بڑے مقبرے تھے۔ اس بارے میں کوئی بھی مکمل علم نہیں رکھتا کہ ان مقبروں کو اہراموں جیسی شکل کیوں دی گئی۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ اس لیے اس طرح بنائے گئے تھے کہ ان کا رخ اوپر سورج اور ستاروں کی طرف ہو تاکہ وفات پانے والے شخص کی روح ایک راکٹ کی طرح آسمان کی طرف پرواز کر سکے۔ چونکہ فرعون کو ان کے تمام عمدہ ترین اور قیمتی ملبوسات اور زیورات سمیت دفن کیا جاتا تھا، اس لیے چوروں کو پکڑنے کے لیے مقبروں میں خفیہ پھندے بنائے جاتے تھے۔ غزہ کا عظیم حرم تقریباً 4500 سال قبل بنایا گیا تھا۔ یہ آج بھی ویسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ غزہ میں کچھ چھوٹے اہرام بھی ہیں، جبکہ مصر میں دوسری جگہوں پر 80 سے زائد اہرام پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کچھ اہراموں کی اطراف میں سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں اور چوٹیاں مڑی ہوئی ہیں۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔